سر اخلاقیات تو مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں، میں نے تو اپنے دین کا سنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو توڑے اس کے ساتھ جوڑو، جی، جو برا کرے اس کے ساتھ اچھا کرو. اصل اخلاق یہ ہے جی، اور اخلاق بھاری ہے تمام اعمال میں سے. جی. تو لیکن اس کا حدیث کا تعلق ذاتیات سے. ہاں لیکن میں ویسے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن اگر انہوں نے نہیں کیا، میں مثال کے طور پہ انہوں نے نہیں کیا تو آپ کر لیتے، فون کر لیتے. نہیں، ہم نے تو پہلے ان سے رابطہ کیا جوڑ کے لیے. نادر علی کے ذریعے میں نے پیغام پہنچوایا کہ میں آپ کے پاس ویسے ہی ملاقات کے لیے حاضر ہونا چاہتا ہوں، یا آپ میرے پاس آ جائیں، میں آپ کو سیکیورٹی دوں گا اور ہم بیٹھ کے سموسے پکوڑے کھائیں گے، چائے پیئیں گے، کوئی بحث بازی نہیں ہوگی. یہ نادر علی اس پر گواہ ہے. پہلے ہم نے جوڑ کی ہی کوشش کی ہے کہ بھائی بندی کے ساتھ بیٹھ کے مسئلے حل ہوں، لیکن سامنے سے جو رسپانس آیا وہ جوڑ والا نہیں آیا. وہاں سے یہ فائرنگ شروع ہوئی ہے. تو لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. نبی جوڑ کی بات کرتے تھے، لیکن بدر میں نبی نے ہی تلواریں بھی چلائی ہے نا، احد میں، خندق میں، فتح مکہ میں. تو کون سا موقع جوڑ کا ہے اور کون سا موقع مقابلے کا ہے، یہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ ہر ایک کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکا جائے. ہم نے پہلے پوری کوشش کی انجینئر علی مرزا سے جوڑ کی. اس میں نادر علی گواہ ہے، وہ میرے پاس آیا، میں آپ دونوں کی میٹنگ کروانا چاہتا ہوں. میں نے کہا 100 دفعہ. اس نے کہا لیکن کسی ٹاپک پہ بات نہیں ہوگی، صرف دوستی ہوگی. میں نے کہا میں 100% اس کے لیے تیار ہوں. جب یہ تمام کوششیں محبت سے بیٹھنے کی ناکام ہو گئیں اور ادھر سے ہی فائرنگ ہوتی رہی، وہ میری ذات پہ فائرنگ ہوتی کوئی بات نہیں. وہ فائرنگ کس پر ہو رہی ہے؟ بڑے بڑے علماء، صلحاء اور صحابہ پہ فائرنگ ہو رہی ہے، اور بندہ خاموش ہی نہیں ہو رہا اور پھر چیلنج بھی کر رہا ہے. تو میرا خیال ہے پھر اس کے بعد تو اتنا تو ہوتا ہے. ہم نے کون سا جا کے وہاں کوئی میزائل داغ کے آ گئے ہیں. اچھا، آپ اتنا ہی کر لیتے جو وہ کہتے ہیں. کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب مفتی طارق مسعود کراچی سے جیلم چلا جاتا ہے، اور جاتا کس لیے کہ وہ بقول آپ کے کہ وہ اسلام کی ایک دوسری شکل پیش کر رہے ہیں جو ٹھیک نہیں ہے. جی. تو مفتی تقی عثمانی صاحب کوئی ان کا کوئی وہ تو نہیں ہے نا، امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس، مذہب کے ہیں نا. جی. تو مفتی جب اسلام خطرے میں ہو اور اپنوں سے ہو تو کم از کم ان کو بولنا چاہیے تھا، مفتی منیب الرحمان سے بولنا چاہیے تھا. اور پھر انجینئر صاحب کو میں سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ لکھوا کے ہی لے آؤ، بڑوں سے، اپنے کسی بڑے سے لکھوا کے لے آؤ. تو دیکھیں، بڑے اپنے آپ کو اس کے لیول کا نہیں سمجھتے. یہ تو انجینئر صاحب نے خود اپنے آپ کو ایک بہت عظیم عالم اسلام کی شخصیت بنا کے پیش کر دیا ہے. مفتی تقی عثمانی صاحب تو بہت ہی ایک بڑے آدمی ہیں. عرب ائمہ حرمین ان کی عزت کرتے ہیں، قدر کرتے ہیں. ان کو دنیا میں پوری دنیا میں ان کی ٹریولنگ ہے. اور سعودی عرب میں جب علماء کی ایک کمیٹی تھی، درجنوں ملکوں کے علماء تھے اس کے رئیس مفتی تقی عثمانی صاحب تھے. سعودیہ کے مفتیان کرام بھی تھے، حرم کے مفتی بھی تھے، مکہ کے، ان کے بھی رئیس مفتی تقی عثمانی صاحب رہے ہیں. تو اتنے بڑے لیول کا آدمی جا کے ایک ایسے شخص کو جو کسی یعنی مدرسے سے فارغ نہیں ہے، جس کو عربی کا عبارت کا ترجمہ تک کرنا نہ آتا ہو، تو وہ تو خود اس نے بنا دیا لیول کہ میں بہت بڑا ہوں. تو مفتی تقی صاحب تھوڑی مانیں گے کہ آپ اس لیول کے ہو. آپ کے بڑے بھی ہیں، مفتی منیب بھی ہوں گے، مفتی منیب الرحمان، مفتی تقی عثمانی صاحب بھی ہوں گے. تو جب اسلام اتنا خطرے میں تھا انجینئر صاحب کے، اب بقول آپ کے کہ وہ اتنے حملے کر رہے تھے، تو یہ بڑے کیوں نہیں بولے؟ دیکھیں، مفتی تقی عثمانی صاحب میڈیا پہ نہیں ہے. وہ ایک حقیقی معنوں میں علمی کتاب، کہا تھا کہ جائیں، نہیں، نہ انہوں نے مجھے روکا، نہ انہوں نے مجھے کہا جانے کا. مفتی وہ منیب سوشل الرحمان نے میڈیا، سنا ہے مفتی آپ منیب کے الرحمان کا تو ان سے پوچھے نا. مفتی منیب الرحمان کی باتیں تو آپ مفتی منیب الرحمان سے پوچھے.